نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي صدق الله العظيم. بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بے پایہ فضل و احسان، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نعرہ نقاب کے تصدق سے آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کریم میں ہم سب حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. شیخ الحدیث تفسیر صدر الافاضل استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب زید شرفہ، دیگر علماء اور زعماء، بالخصوص محترم محمد عباس معصومی قادری صاحب اور جامع مسجد خواجہ کے انتظامیہ کے جملہ افراد مبارکباد کے لائق و مستحق ہیں. اللہ رب العزت ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. جس سے مجھے کہا گیا تھا کچھ ان کی بات کو مانیں گے، کچھ اپنی بات پر قائم رہیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا حلیہ مبارک حضور کا چہرہ کیسے تھا اور حضور کی آنکھیں کیسی تھی، یہ اس قدر برکت والا ذکر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی آنکھ کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے. حضرت برا بن عازب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں ربعت القلب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد زرانا قد زیبا میانہ تھا، درمیانہ تھا، مگر توجہ کرنا حال یہ تھا قد مبارک درمیانہ تھا. کسی طویل القامت شخص کے ساتھ حضور اگر کھڑے ہو جاتے تو حضور کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اس سے اونچا نظر آتا تھا. طائران قدس جس کی ہیں عمریاں، اس صحیح سرمقام پہ لاکھوں سلام. پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وکان اظہر اللون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سرخ و سفید تھی. وکان ابیض ملیحا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے. اب میرے پاس ترجمہ نہیں، میں اس میں کر سکوں، ایک ہی ترجمہ ہے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و توا کر دی. وکان ابی
تمیز ملیحا، فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِدَّةٍ، سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک سرکار کا جسم ایسے چمکتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے۔ سبحان اللہ کہتے جاؤ گے تو بات بنتی چلی جائے گی۔ ایسے چمکا کرتا تھا جیسے چاندی چمکا کرتی ہے، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ آن حضرت عظیم البرکت کہہ گئے اللہ اکبر، 3 لفظ ہیں صحابہ کرام نے کہا، حضرت کی ذوق کے لیے پیش کر رہا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ ہے، میں کہتا ہوں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان صحابہ کرام نے بیان کیے۔ حضور کی چشمان مقدس مازاد نین حضور کے کیسے تھے؟ کہنے لگے وَكَانَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ، حضور کی چشمان مقدس بڑی بڑی تھی اور سیاہ تھی۔ وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، حضور کی چشمان مقدس سرمگی تھی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں ایک دن میں اگر 10 مرتبہ بھی حضور کی آنکھوں کو دیکھتا، مجھے 10 مرتبہ ایسا محسوس ہوتا۔ تو پھر سناتا جاؤ، میں توجہ کا طلبگار ہوتا ہوں، اس کے لیے کبھی نہیں آتا۔ فرماتے ہیں وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، آپ فرماتے ہیں کہ دن میں 10 مرتبہ بھی میں سرکار کے چشمان مقدس کی سرمگی چشمان مقدس کو دیکھتا، مجھے اس سے لگتا کہ جیسے ابھی ابھی رسول اللہ نے سرما لگایا ہوا ہے۔ حضور کی چشمان مقدس سرمگی تھی۔ میں نے اس پر بڑا سوچا یہ کیسی بات ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ سرما لگاتے ہوں گے، وہ کہتے ہر بار مجھے معلوم ہوتا تھا کہ سرکار نے ابھی سرما لگایا ہے۔ تو جواب دیا مجھے امام بغوی شرازی نے، وہ کہنے لگے مجھ سے پوچھ فَكَحَلْنَاكَ بِكُحْلِ أَنْوَارِ رُبُوبِيَّتِ اللَّهِ، جب شب معراج رسول اللہ لا مقا پر پہنچے تو اللہ نے حقیقت کا دیدار کروانا تھا، تو خدا نے کیا کیا اپنے دستے قدرت سے جائے گا تو پھر چشمان مقدس سرمگی کیسے تھی؟ اللہ نے خود اپنے دستے قدرت سے اپنی ربوبیت کے انوار کا سرما جب لگا دیا تھا تو صحابہ حق کی کہتے تھے وَكَانَ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، تیسرا لفظ بولا ہے وَكَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنَيْنِ، فرمایا حضور کی چشمان مقدس میں سرخ ڈورے تھے۔ 3 لفظ دہرائے دیتا ہوں، پہلے کہا حضور کی چشمان مقدس بڑی تھی، پھر فرمایا حضور کی چشمان مقدس سرمگی تھی، پھر کہا سرکار کائنات کی چشمان مقدس میں سرخ ڈورے لگے ہوئے تھے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہاں کہہ اٹھے مانائے ماتا مانائے مارا صوفیہ کہتے ہیں یہاں سے مراد حضرت جبریل نہیں ہے، یہاں مراد خود خدا کی ذات ہے۔ مصطفیٰ نے ایک بار پھر سدرۃ المنتہا پر دیکھا۔ اگر آپ اجازت دیں صوفیہ کی بات کہتے چلا جاؤ، صوفی کا بیٹا بھی ہو، صوفی کو سمجھنے والا بھی ہو، تو کہا لقد رآہ نزلۃ اخری ان سدرۃ المنتہا، جب محبوب کو دیکھتے ہیں محبوب مڑ کے جا رہا ہوتا ہے، عاشق اسے دیکھتا رہتا ہے، اس کے چلنے کی ادا کو، اس کے زلفوں کی ادا کو، اس کی چال کو، اس کی ڈھال کو جب دیکھتا رہتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے محبوب مڑ کر ایک مرتبہ عاشق کو ضرور دیکھتا ہے۔ جب محبوب مڑ کے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو پھر دنیا کا عاشق کہتا ہے میں صدقے جاؤں واری جاؤں تیری اس ادا پر۔ مصطفیٰ اللہ مقام سے جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، رب دیکھ رہا تھا جب حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، وَلَقَدْ رَآهُ سِدْرَةُ الْمُنتَهَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا۔
چھوڑ کر خدا کی قسم مجھے کوئی ایسا شاعر نہیں ملا جو ایسا شعر کہہ سکے جو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہہ دیا، تنبیہ کو بیان کیا، بڑی اونچی صنعت کو بیان کر کے کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر، فرمایا کہ جب سرکار رات کے وقت وہ جو ہے وہی کہے سبحان اللہ، فرمایا جب سرکار رات کے وقت اپنی زلفیں کھول کے بیٹھا کرتے تھے، حضور کی زلفوں میں حضور کا چہرہ چھپ جایا کرتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے شب قدر کا طلوع ہو چکا ہو۔ قدر میں مطلع الفجر حق، ہاں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، موت کی استقامت پہ لاکھوں سلام، موت کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ وکان مدور الوجه، وکان مدور الوجه، چاند سے منہ پہ تابا درخشاں ضرور، کہنے لگے ہاں مدور الوجه، رسول اللہ کا چہرہ اقدس گول، حالہ ہوتا ہے سورج کا، چاند کا، جیسے چاندہ کی چاند کے ارد گرد نور کا حالہ ہوتا ہے، ایسے حضور کا چہرہ میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے سوچا چاند کہاں، حضور کا چہرہ کہاں، تو یہ کیا ہو گیا؟ صحابہ نے حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دی، ادھر اعلیٰ حضرت کو کچھ اور کہہ گئے، اتار کر ان کی روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے۔ مستعار ہے چاند اور سورج میں رسول اللہ نے چاند اور سورج کو رسول اللہ کے جبین اقدس کے نور کی خیرات چاند کو عطا کر دی۔ میں زندگی میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اچھا لگے تو لے لو، اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو واپس کر دو۔ اعلیٰ حضرت نے سچ کہا کہ اللہ نے سورج اور چاند کو رسول اللہ کی جبین مقدس کے نور کے فیض عطا کے طور پر، خیرات کے طور پر انہیں عطا کر دیا کہ عاشق اگر کوئی حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی آنکھیں اس قابل نہیں وہ چاند کو دیکھ کر کہا بات دراصل یہ ہے کہ چاند سے بڑھ کر چونکہ چہرہ حسین کوئی نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام نے یعنی اب حضور کے مثال پاک کے بعد چاند سے بڑھ کر کوئی چہرہ حسین نہیں تھا، اس لیے صحابہ کرام نے چاند کی مثال دی، وگرنہ لاکھوں چاند ایک طرف حضور کے چہرے کی جھلک کر نور ایک طرف موجود ہے، اور ان کے روح کا صدقہ کبھی وقت ملا تو میں بیان کروں گا کہ یوں کہا اتار کر ان کے روح کا صدقہ کا بڑھ رہا تھا کہ چاند سورج مچل کر جبین کی خیرات مانگتے تھے، خورشید جہاں تاب ہو یا ماہ شب افروز، دونوں تیرے چہرے سے ضیاء آئے ہوئے ہیں، دونوں تیرے چہرے سے ضیاء آئے ہوئے ہیں۔ وکان مدور الوجه، اور حضور کا چہرہ ایسے تھا، میں جو جملے بول رہا ہوں آپ کا شوق دیکھنا چاہتا ہوں، قد نرى تقلب وجهه، جب تحویل قبلہ کے لیے، قبلہ کے بدلنے کے لیے جب یہودیوں نے حضور کو تانا دیا جو ہمارا قبلہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھتے ہو، دین اپنا بنایا ہے قبلہ بھی اپنا بنائیے، تو حضور بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا کرتے تھے، انتظار میں تھے کہ کب وہ حکم آ جائے جو میرے دادا حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا اور میرا قبلہ مقرر ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے حضور ہم جیسے ہے، یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے قد نرى تقلب وجهه، حضور اگر تحویل قبلہ کے لیے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھے تو حضور کی یہ ادا بھی قرآن کا حصہ بن جایا کرتی ہے۔
سے لگتا تھا جیسے خدا کے قرآن کا پاک پاکیزہ ہو. علامہ مناوی نے اس پر استدلال کیا ہے. استدلال نہیں بلکہ اس کی توضیح کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ قرآن کے ورق سے حضور کے چہرے کو تشبیہ کی. قرآن کے وقت سے حضور کے چہرے کو تشبیہ کیوں تھی؟ کہنے لگے قرآن کلام خدا کا ہے. اگلا جملہ سنو گے تو آخر سال تک یاد رہے گا. اتنا اونچا جملہ ہے. فرمایا قرآن کلام خدا کا ہے. چہرہ مصطفیٰ جمال حقی کا آئینہ ہے. بشرا لکمالاته ومرآة لتجلیاته ولذا قال علیہ السلام انا مرآة جمال الحق من رآنی فقد رأى الحق. اور میرا پیر تو یہاں تک کہہ گیا شیخ اکبر مارا صحابہ کے بیٹے ہیں تو تمہیں جو کرے تو پھر شیخ اکبر تو یہاں تک کہہ گئے وکان نطقه نطق الحق وفعله فعل الحق وقلبه میدان تجلی الحق فما نطق فهو وحی اللہ. حضور کا بولنا خدا کا بولنا, حضور کا دیکھنا خدا کا دیکھنا, حضور کا فعل خدا کا فعل. تو پھر اس لیے کہا اذا جئت محمدا لم تجد محمدا وجدت اللہ فی صورت محمدیۃ برؤیت محمدیۃ. جب حضور کے چہرے کو دیکھو گے, حضور کے چہرے کی نورانیت کی گہرائی میں تم کھوتے چلے جاؤ گے. پھر حضور کے چہرے کی نورانیت کی گہرائی کو دیکھتے چلے جاؤ گے, پردے تم سے ہٹتے چلے جائیں گے تو اس نتیجے پر پہنچو گے چہرہ مصطفیٰ کا تھا مگر چہرہ مصطفیٰ میں جمال خداوندی کے نور کا فیض تھا. اس لیے کہا تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے. سے سنیے, جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. تو پھر بولیے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. حضرت شیخ الحدیث بیٹھتے ہوتے ہیں تو پھر مجھے بڑا لطف آتا ہے تقریر کرنے کا. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اس قدراتی صوفیہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, اپنے رب کے حکم کی لاج رکھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. تو تو میری نگاہ توجہ کا مرکز ہے, میری نگاہوں میں بسا ہوا ہے. تو تو میری نگاہوں کی, میری نگاہ کا مرکز کا توجہ ہے. تو جملہ بول رہا ہوں, جملہ اچھا لگے تو سبحان اللہ کی آواز آئے. ہاں, تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک ملک ہو, فلک ہو, شجر ہو, جمادات ہو, انس ہو, جن ہو, 18,000 جہانوں میں رہنے والی ہر مخلوق اس کی توجہ کا مرکز خدا ہے. خدا کی توجہ کا مرکز چہرہ مصطفیٰ ہے. اٹھائیے باقی صاحب نے ایک بات کی تھی تو فصل لربک وانحر, وہ اپنا معنی کرتے ہیں, درست کرتے ہوں گے, مگر سنیے فصل لربک وانحر. اس کی تفسیر کو بیان کی امام رازی نے تفسیر کبیر میں. جب تحویل قبلہ ہو چکا, میرا دل کرتا ہے پوری بیان کرتا چلے جاؤں, جب تحویل قبلہ ہو چکا تو کیسے وہ حالت نماز تھی, چہرہ اس طرح, پھرنا اس طرح. مسجد قبلتین کو دیکھیے کہ چہرہ حضور کا اس طرف تھا, پھرنا اس طرف تھا. حالت نماز تھی تو نماز سے پہلے, نماز کے بعد کہہ دیتا. یہ نکرہ ہے, نکرہ ان کو جاتا ہے مگر اس کو خاص کر دیا ترباہ کے ساتھ. محبوب میں کہتا ہوں تیرا دل سبحان
حضور نماز کے لیے بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو قبلہ سامنے کھڑا تھا، صحابہ کرام جشن منا رہے تھے، تو پھر امام راضی نے فصلی لربک منہج کی تفسیر بیان کی، بڑی خوبصورت تفسیر کو بیان کی۔ اگر فتویٰ لگانا ہے تو امام راضی پر لگا، وہ کہتے ہیں محبوب القبلۃ الکعبۃ ہی قبلۃ الصلاۃ۔ جب حضور قبلہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو جو ہے سمجھانے کے لیے تیاری کروانا پڑے گی، جو ہے جس کو تقریر سن کے لطف آ گئے ہو کہ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، دلیل دے رہا ہوں۔ جب سرکار قبلہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو پھر گویا فصلی لربک منہج الکعبۃ ہی قبلۃ الصلاۃ۔ محبوب یہ تو کعبہ ہے نا جس کی طرف آپ کھڑے ہیں، یہ قبلہ کا مطلب توجہات کا مرکز یہ لے رہا ہوں، وہ مانا مراد نہیں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی۔ پھر کہہ رہا ہوں قبلہ توجہات کا مرکز مانا مراد ہی لے رہا ہوں۔ محبوب یہ جو کعبہ ہے نا، تیری نماز کی توجہ کا مرکز کعبہ قبلہ یہ کعبہ ہے، تو پھر اس کا بھی کوئی قبلہ ہوگا اس کی بھی توجہات کا مرکز کوئی ہوگا۔ وقلبک قبلۃ رحمتی ونصر عنایتی۔ محبوب تیری توجہ کا مرکز یہ کعبہ ہے، کعبہ کی توجہ کا مرکز تیرا دل مبارک ہے۔ بس آج یوں نہ ہو جائے کہ تو اسے دیکھتا جائے، تمہیں دیکھتا جائے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ اس عبارت کے اس حصے کو پڑھا تھا تنکیوں کو میں روتا رہا تو کہا فلتکن القبلتان محاذیتین۔ محبوب چاہتا یہ ہے کہ دونوں قبلے آمنے سامنے ہو جائیں، تیری نماز کا قبلہ کعبہ بھی سامنے ہو اور کعبہ کی توجہ کا مرکز مصطفیٰ تیرا قلب انور بھی سامنے ہو، تو پھر تو مجھے دیکھ لے، مجھے دیکھ لو، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی الشاہ امام محمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز بڑا خوب کہہ گئے۔ ان کے پورے کلام کو تو بیان نہیں کروں گا، پھر دو شعر ضرور پڑھ دوں گا اتار کر ان کے رخ کا صدقہ۔ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو اب تک مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا دو تلووں کا ان کے دھو۔ اپنے امام کو کوئی عام امام بس وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت 120 علوم پہ آگیا۔ امام طحاوی سے اختلاف کیا، علامہ شامی سے اختلاف کیا۔ علامہ شامی نے لکھا اللہ اکبر، امام طحاوی سے بھی اختلاف کیا، علامہ شامی سے اختلاف کیا، 400 علماء سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اختلاف کیا فقہی مسائل میں، اور فقہی مسائل کو آگے تفرق خود امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کرتے چلے گئے۔ مثلا امام طحاوی نے لکھا کہ ہر وہ چیز جو کل ما یخرج من جوف، ہر وہ چیز جو پیٹ سے نکلے یا وہ ناف سے نکلے قانون ہے ناقض وضو، قانون ہے کہ وہ ناقض وضو کو توڑ دے۔ اسی سے تفرق کیا امام طحاوی نے، تفرق کیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ کل ما یخرج جب آ گیا تو زکام بھی کل ما یخرج میں داخل ہے، اس لیے وہ بھی ناقض وضو۔ آپ نے کہا کہ یہاں ان سے تصور ہو گیا، کل ما یخرج سمرات ہر وہ چیز جس میں خون کی آمیزش ہو یا خون کی آمیزش کا غلبہ ہو یا اندیشہ غالب ہو، تب وہ ناقض وضو ہے۔ زکام ناقض وضو نہیں، زکام ناقض وضو نہیں ہے۔ اس سے اگر اعلیٰ
عظیم البرکت بچا دو تنگوں کا ان کے دھوبن بنا دو جنت کا رنگ روغن تمہیں جملہ مجھے کہنے دو میں ہمیشہ تمہیں خوش کرتا ہوں کہ جب شب معراج رسول اللہ نے غسل کیا غسل کرتے کرتے جو پانی حضور کے قدموں سے لگا اس پانی کا کیا کیا گیا بچا دو تنگوں کا ان کے دھوبن بنا دو جنت کا رنگ روغن بنا وہ جنت کا رنگ روغن جہاں حضور کے قدموں کے پانی سے جس جنت کا رنگ روغن ہو چکا ہے تو جائے گا وہی ہم رسول اللہ کے جنت رسول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 10 منٹ پہلے چاہیے آپ مجھے خوش کر دیں گے تھوڑی سی توجہ بات بنتی چلی جائے گی ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر وہ رسول جو نبی امی ہے اتباع کرو اس ہستی کی جو نبی رسول ہے نبی امی کہنے لگے امی کا معنی ان پڑھ امی کا معنی ہے ان پڑھ وہ کہنے لگے تو میں نے کہا بس المفراد چلے جاتا ہے جہاں امی آیا ہے قرآن میں اس سے پہلے نبی آیا ہے امی کبھی اکیلا نہیں جائے ایک بات اگر کہتے ہو مانا اس میں کہتے ہو ان پڑھ تو امی سے پہلے نبی آیا ہے تو نبی کس کو کہتے ہو عندما قال يا النبوة هي الإطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة جو نبوت کے لیے علم غیب لازم ہے نبوت کیسے علم غیب ہر نبی کے لیے لازم ہے نبوت میں سے ہے اس کو میں نے کہا 10 منٹ پوچھے گا کوئی اگر آپ یہ باتیں نہیں سمجھیں گے تو پھر میں کروں گا میں اپنی بات کی طرف آ جاؤں گا مگر عقائد کا درست کرنا بھی درست ہے تو ہم سے پہلے سب سے پہلے ہم جائیں گے علم کی طرف علم کس کو کہتے ہیں امام راغب ادراک الشیء حقیقت ہی کسی شے کی حقیقت کا ادراک علم ہے امام غزالی نے کہا معرفت المعلوم علی ما هو به اس جو چیز جس کو جانا جائے اس کو پہچان لینا جس پر وہ قائم ہے وہ علم ہے امام جوزجانی نے کہا والاعتقاد الجازم المطابق للواقع ایسا پختہ اعتقاد جو واقع کے عین مطابق ہو وہ علم ہے علم کی 2 قسمیں ہیں مطلق علم علم میں مطلق یہاں علم الاصول کے مطابق اگر ناوی سمجھ میں آئے گا میں نے 10 منٹ آپ سے مانگے تو ناوی سمجھ میں آئے گا نتیجہ نکالوں گا وہ آپ کو ادھر اوپر لے جائے گا آپ کو دعائیں دیں گے کیسی بات کرے گا علم کی 2 قسمیں بڑی توجہ کے ساتھ ایک ہے علم مطلق ایک ہے مطلق علم مطلق علم ایک فرد کے اس بات سے ثابت ہو اور تمام افراد کی نفی کرنا لازم ہے یہ قضیہ موجبہ جزیہ ہے اور ثالبہ کلیہ علم مطلق تمام افراد کے اس بات سے ثابت ہو ایک فرد کی نفی اس کے لیے ضروری ہو یہ ہے قضیہ موجبہ کلیہ اور قضیہ ثالبہ جزیہ یہ ہے علم کی 2 قسمیں ہیں مطلق علم یہ علم مطلق ہر 2 علم کی 2 قسمیں ہیں علم مطلق اجمالی علم مطلق تفصیلی مطلق علم اجمالی مطلق علم تفصیلی سوال یہ ہوتا ہے اللہ کا علم کون سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے الدولۃ المکیہ کے اندر لکھا علم مطلق تفصیلی آزاد قسم یختص باللہ تعالی یہ جو قسم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے باقی تمام تر اقسام مخلوق کے ساتھ خاص ہے تو میں آگے چلتے ہیں ظاہر علم 4 ہے ایک ظاہر کے باطن کے میں نے 10 منٹ مانگے تو کہہ دو سبحان اللہ اس لیے
خمسہ جس کے ذریعے سے علم آتا ہے. یہ لال رنگ ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ لال ہے؟ قوت باصرہ کے ذریعے سے، نگاہ کے ذریعے سے علم آیا. میری آواز میں آج گلا خراب ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قوت سامعہ سے پتہ چلا. یہ بڑی سخت چیز ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ قوت لامسہ کے ذریعے سے پتہ چلا. تو 5 حواس ان کے ذریعے سے علم آتا ہے. عقل کے ذریعے سے علم آتا ہے. العقل ما یعقل به حقائق الاشیاء. عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اشیاء کی حقیقت کا علم ہو، اس کو عقل کہتے ہیں. یہ 2 ذریعہ ہے علم ظاہر کے ہے، 2 ذریعہ علم باطن کے ہے. ایک علم بالفطرت ہے، ایک علم بالوجدان ہے. فطرت کو فطریات بھی کہا جاتا ہے، فطرت کو ہدایت فطری بھی کہتے ہیں، فطرت کو ہدایت وجدانی بھی کہتے ہیں. آؤ مزیدار بات کر رہا ہوں. تمہاری عقل کے مطابق علم بالفطرت کسبی نہیں ہے، علم بالفطرت وحدی ہے. ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے. رونا بھی فن ہے. اسے کس نے سکھایا؟ چلو آگے میں نہیں بولوں گا، تم بولتے چلے جاؤ گے. مشکل باتیں میں نے بیان کر دی. تو اسے رونا کس نے سکھایا؟ جب روتی ہے تو ماں قریب کرتی ہے. ماں تو نہیں سکھاتی کہ بیٹا دودھ کیسے پیتے ہے. ماں چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، بچہ خود بخود دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. کسب تو ہے زندگی آدھے منٹ کی نہیں سمجھ رہے. کسب سیکھنا تو ہے نہیں، زندگی آدھے منٹ کی. اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ ماں کے چھاتی سے دودھ کیسے پیتے ہیں؟ انڈے سے نکلنے والا بچہ پیدا ہوتے ہی پھڑپڑاتا ہے. اسے پیدا ہوتے ہی پھڑپڑانا کس نے سکھا دیا؟ مچھلی کا بچہ انڈے سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی پانی میں تیرنا شروع کر دیتا ہے. اسے تیرنا کون سکھا گیا؟ وہ ڈوب کر مر کو نہیں جاتا. تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، میرے مولا یہ سارے علم کہاں سے سیکھ گئے؟ تو وہاں سے جواب ملتا ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وہ اللہ جس نے پیدا کیا، اس نے پیدا ہوتے ہی تو اللہ نے کہا کہ وہ اللہ نے اسے علم دیا، فطرت کے اندر علم کو داخل کر دیا. اگر ماں کا بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پی سکتا ہے بغیر کسب کے، اگر وہ انڈے سے نکلنے والا پرندے کا بچہ بغیر سیکھنے کے پھڑپڑا سکتا ہے، اگر مچھلی کا بچہ بغیر سیکھنے کے پانی میں تیر سکتا ہے، تو غوث اعظم جیلانی بھی بغیر کسب کے پیدا ہوتے ہی مقام ماں نے چھاتی کے ساتھ دودھ پلانا چاہا، چہرے کو پھیر دیا. رات کے وقت، شام کے وقت جب سورج غروب ہوا تو اس وقت دودھ پینا شروع کر دیا. یہ کس نے غوث اعظم کو علم دیا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جس نے غوث اعظم کو فطرت میں علم کو رکھ دیا. تو اس کا مطلب اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہہ دینا، سبحان اللہ ضرور کہہ دینا. جو مادرزاد ولی ہو، جو مادرزاد ولی ہو، اسے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خدا پیدا ہوتے ہی تمام علوم اس کی فطرت میں رکھ دیا کرتا ہے.
بزدلوں کلمہ پڑھانے کا بھی احساس ہے۔ حضور کو کہتے ہیں ان پڑھ، وہ ان پڑھ ہونا عیب ہے، ان پڑھ ہونا عیب ہے۔ مصطفیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر آگے چلتے چلو تم نے مجھے خوش کیا تو میں بھی خوش ہو گیا، پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک ہے علم بالوجدان، اس کو علم طبیعت بھی کہتے ہیں، جس سے روحانی ترقی حاصل کر کے غیبی اکتشافات ہوتے ہیں۔ وجدان کے ذریعے سے وہ سیاسی کہتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہوں، اس کی پنڈلی سے کپڑا اگر اوپر ہو جائے اس کے کپڑے کو جاؤں، اس کو علم بالوجدان کہتے ہیں، جو لطائف ستہ سے حاصل ہوتا ہے، کسب حواس خمسہ سے حاصل، وہب لطائف ستہ سے، لطیف قلب ہے، لطیف روح ہے، لطیف سر ہے، لطیف سر و سر ہے، لطیف خفی ہے، لطیف اخفا ہے۔ یہ سینہ نور سے روشن ہوتا ہے اور جس کے قلب پر امید ہو جاگتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، تو وجدان۔ مگر سنو ایک جملہ سنو، اگر محبت دکھاؤ گے تو یہاں محبت سے میں بھی آگے تقریر کروں گا، مگر نہ یہی تقریر روک دوں گا، اس لیے بات کہتا ہوں کہ تمہاری محبت بڑھتی چلی جائے۔ تو یارو سنو، علم کے ذرائع چاہے ظاہر کے ہو چاہے باطن کے ہو، باطنی طور پر غوث اغواث کلندر کتب جس مقام پر پہنچنے آئے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کتب اغواث کلندر کسی چیز کی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، تو اللہ کے نبی کا علم کیا ہے؟ اس وقت اللہ کے نبی اس چیز کی حقیقت سے پردے اٹھاتا ہوگا۔ توجہ ہے؟ تو نبی کہتے ہیں غیب کا علم رکھتے ہو، انبیاء کو غیب کا علم ملا، صرف قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، 3 قرآن کی آیتیں، اس کے بعد لفظ روحی پر 2 باتیں، اس کی آخری آداب سے رخصت۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو علم میں غیب دیا ہے۔ علم میں بولو گا، علم میں غیب کس کو کہتے ہیں؟ کل ما غاب عنک، ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو ہے۔ یہ اجمالی معنی کی اصل معنی یہ ہے کہ جس چیز کی اس چیز کی حقیقت تک حواس ظاہرہ نہ پہنچ سکے اس کو غیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں، تم نے دیکھا کبھی جانا کبھی سنا، یہ تو تمہیں دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، کیوں؟ آنکھ میں وہ قوت نہیں جو اسے دیکھ سکے، آنکھ میں وہ طاقت نہیں جو اسے دیکھ سکے، کیوں؟ کہ میرے اندر کثافت، اس کے اندر نورانیت، میں اللہ کا مطلب بولنے والا ہوں، میرے آنکھ کے نور کے اندر وہ نورانیت نہیں جو اس کو دیکھ سکے۔ حتیٰ کہ نور کے اندر جتنا بھی تسبیح ہوتا چلا جائے، جتنا بھی تسبیح ہوتا چلا جائے، نور اپنی ارتقائی سفر پر معراج پر پہنچ جائے، فرشتے کو دیکھ سکے۔ رسول اللہ پہنچے شب معراج رحمتہ پر، اس سے پہنچے سدرۃ المنتہا پر، جبریل امین کھڑا ہے، وہ فرشتوں کا سردار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر باقی فرشتوں کی نسبت نورانیت زیادہ ہے۔ نورانیت بولیے، نورانیت سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آگے چل،
کہ میں چل جاؤں گا. میں نے پچھلے سال کی ایک جملہ کہا تھا، آپ بھی ایک جملہ کہہ رہا ہوں. یہ مولوی کہتا ہے نا کہ رسول اللہ ہم جیسے ہے، ہم جیسے ہے رسول اللہ ہم جیسے ہے. اس مولوی سے جب تقریر کر رہا ہوں کہہ رہا ہوں ہم جیسے ہے، کھڑے ہو کر ضرور کہہ دیتا، جرأت دکھا دیتا، کھڑے ہو کر ضرور کہہ دیتا مولانا اگر حضور ہم جیسے ہے تو اس تار کو ذرا چھین کر اس کے اندر جو ننگی تار ہے، برق ہے، بجلی، اس پہ تو ہاتھ رکھ. مولوی صاحب کہیں گے میں تو مر جاؤں گا. وہ تم اسے جواب دینا، تم دعویٰ تو کرتے حضور ہم جیسے ہیں، تم تو ایک برق پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. شب معراج تو مصطفیٰ براق پہ سوار ہو کے توجہ ہے. شب معراج تو مصطفیٰ براق پر سوار ہو کر لامکہ پہ تشریف لے گئے تھے. اگلے دن بھی میں نے شیخ الاسلام قمر الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی قدس سر العزیز کی بات کی تھی. میرا دل چاہتا ہے حضرت کی موجودگی میں دعا لیتے ہوئے وہ بات آپ کو بھی سناتا چلا جاؤں گا. میں نے دوسرے دن جا کے اپنے بابا کو بات سنائی. میں نے کہا میں نے ایسے بیان کیا حضرت کے بارے میں نے پڑھا، بہت خوشی ہوئی. وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اے بھی کہہ دیجیے نفس بشریت میں تم جیسا ہو، بے شک انما الہکم الہ واحد، تیرا الہ الہ واحد ہے. توجہ ہے؟ حضور ہم جیسے اس لیے مثلکم کہہ دیا. مثلکم ظاہر کر رہا ہے کہ حضور ہم جیسے. لقد جاءکم رسول من انفسکم ظاہر کر رہا ہے حضور تم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں. تو قربان جان حضور شیخ الاسلام المسلمین پر فرمانے لگے اوے گستاخو، تم مثلکم سے مثلیت ثابت کرتے ہو، میں مثلکم سے حضور کی بے مثلیت ثابت کر رہا ہوں. اب اس پر کیونکہ میرا موضوع نہیں اس پر بات کر سکوں کہ ایک جملہ ضرور میں تمہیں سناؤں گا. اگر بات سمجھ میں آ گئی تو بڑا خوبصورت جملہ ہے. کہنے لگے مثلکم کہا نا، قل انا بشر سے نہیں کہا، قل انا بشر میں بشریت ماذا ثابت ہو جاتی ہے، مثلکم میں بے مثلیت ثابت ہو جاتی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ مثلکم سے بے مثلیت ثابت ہو گئی. کہنے لگے دیکھیے کوئی بندہ کہتا ہے یہ دیوار اس دیوار کی مثل ہے. توجہ ہے بندہ یہ معلوماتوں میں جانتا ہوں جہاں شیخ الحدیث و علمی نکات سننے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ خدا نے ان لوگوں کو بطور نعمت کے میں عطا کیا ہے. یہ کسی اور علاقے میں بھی نہیں. ذرا توجہ کر کے سنو. کوئی کہہ دے کہ یہ دیوار اس دیوار کی مثل ہے تو یہ دیوار اس دیوار کا عیب ہو جائے گا. اس جیسی تو ہے مگر ایک تو نہیں. اس جیسی تو ہے مگر دیوار ایک تو. حضور شیخ الاسلام کہنے لگے چلو ایک ہے زید، ایک ہے بکر. زید بکر جیسا ہے مگر بکر اور زید ایک تو نہیں. زید ہے، بکر ہے. کہنے لگے انما الہکم الہ واحد، کہ بشر معبود نہیں ہو سکتا، بشر عبد ہے. بشر کے عبد ہونے میں مصطفیٰ تم کیسے ہے مگر نہ کوئی مائی کلام مصطفیٰ جیسا نہیں بن سکتا. جو ہے جس کا دل تھلے وہی کہے سبحان اللہ. چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں نے آیتیں زیادہ پڑھنی تھی، 2 آیتوں پر اکتفا. کل کی خبر نہیں رکھتے کیونکہ تقابل امتحان کے میرے آج کل موصوف ملک انڈونیشیا میں والے بندے تھے. میرے ہندوستان میں رہتے تھے ابودت سے ادھر جا کے لوگوں کو برقرار کر رہے ہیں. کہنے لگے کل کی خبر نہیں رکھتے. میں نے کہا مولانا کئی بات تو معلوم
جب قرآن کی بات کو معلوم کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخُرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ اب کھانا کھا کے آئے ہو اس کی خبر بھی دے سکتا ہوں جو کل کے لیے بچا کے آئے ہو۔ توجہ کرنا، جو کل کے لیے بچا کے آئے ہو اس کی خبر بھی دے سکتا ہوں۔ یہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو کل کی بات کی، ساری کتب حدیث علامات الساعہ سے حدیث کی، انہوں نے تو کل کی بات کی۔ رسول اللہ نے قیامت کی علامات کی بات کی، فرمایا جو لوگ مشکات شریف میں اس حدیث بات کو نقل کیا گیا، میرے قریب آ کر تمہیں حدیث پاک پر غور کر کے جب سن لو تو پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا، گواہی دینا ہے سنی وہ ہوتا ہے جو غیب کا نبی کو ماننے والا ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگ دجال سے جنگ کریں گے، دجال کو ماریں گے، انی لعارف، دجال آئے گا قیامت کے قریب، فرمایا انی لعارف اسماءہم واسماء آبائہم وعنوان خلودہم۔ سرکار نے فرمایا جو لوگ دجال کو ماریں گے، دجال سے جنگ کریں گے، جو سپاہی دجال سے لڑیں گے، 1400 سال پہلے حضور فرما رہے ہیں ان سپاہیوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے دادا کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے پردادا کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ وہ جن گھوڑوں پہ سوار ہو کے آئیں گے اور گھوڑوں کے رنگوں کو بھی نگاہ نبوت کے سامنے بھی دیکھنے والا ہوں۔ نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبریں، ہر نبی کا زمانہ محدود، مکان بھی محدود، حضور سے پہلے زمانہ بھی محدود، مکان بھی محدود، تو اس کے مقتضا حال کے مطابق کہہ دیا جاتا ہے۔ جتنی ضرورت تھی اس قدر علم دیا جائے گا، تو میری ادھر ہے قیامت تک کا علم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وارسلت الی الخلق کافۃ۔ حضور ہے رسول الخلق، رسول اللہ کی رسالت ہے قیامت تک۔ تو جتنی ضرورت تھی صحابہ کو اتنا علم عطا کیا، مگر مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہے؟ کہہ دیا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہا انا اعطیناک الکوثر۔ محبوب جتنی ضرورت تھی اتنا علم نبیوں کو حد کی صورت میں دیا۔ تیری نبوت جو قیامت تھی تک تھی، من تحت الخلق تمہیں علم بھی لامحدود عطا کر دیا، معرفت بھی لامحدود تمہیں عطا کر دیا۔ کے طور پہ ایک اس نے یوسف میں اسرائیل راجع ہمارا یہ شیخ درست ہے، وہ کہتے ہیں سب کمالات انبیاء حضور کے اندر جمع ہے۔ میں کچھ اور کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ہر نبی کو کمال بھی حضور کی وجہ سے علم بھی حضور کی وجہ سے، اس لیے حضور اس کائنات میں نہ تشریف لاتے جو کائنات کی نبوت میں ختم نبوت۔ اگر مجھے 2 منٹ چاہیے، 3 منٹ یا 5 منٹ دے دو تو میں اس پر بھی بات کرتے جاؤں۔ نبوت میں جو سات سال آج کی رات ہے، عظیم الشان رات ہے، اس میں علماء اہل سنت نے کردار اور وہاں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے۔ آج یہ مبارک ثانی کیس کے اندر جو آپ لوگوں کو پتہ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ
ججز کہہ رہے تھے اقلیت کی طرح یہ بھی اقلیت ہے، جیسے اردو حاصل ہے، اردو حاصل ہے، عظمت ہے وہ علماء کی جنہوں نے دلائل پیش کیے کہ ان سے تو پوچھیے اقلیت کو مانتے بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اقلیت میں آئیں گے تو ان کو حقوق حاصل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور معرف ہے، قرآن کے اندر تعریف کرتے ہیں۔ یہ بات مختلف جگہ پر ہے۔ آؤ صرف دو باتیں ختم نبوت کے حوالے سے میں تمہیں پیش کرنا چاہوں گا۔ میں نے ساری تقریر آج کرنی ہی ختم نبوت پر تھی، مگر جس موضوع کو وہ موضوع سمجھتے ہیں اس پہ بات کیے دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے امی پر بات کرتا چلا جاؤں۔ جب من جہت الخلق جو ہے پھر کہہ رہا ہوں جو ہے جن کو لا محدود علم ملا وہ نبی والذی بعث فی الامین رسولا، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ایک باعظمت رسول کو بھیجا۔ تو کہتا ہے کہ امی کا معنی جب حضور کی نسبت سے ہو ان پڑھ، ہمارے علماء نے معنی کیا بے پڑھا، اس لیے بے پڑھا ہے، وجہ یہ ہے الرحمن علم القرآن۔ میں سمجھا چکا کہ فطرت کے اندر ایک دوسرا معنی ہے امی، ام سے جیسے امی اصل اور جڑ کو کہتے ہیں۔ امی کا اشارہ ام کی طرف، میں اشتقاق کی بات نہیں کر رہا، میں اشارے کی بات کر رہا ہوں۔ تفسیر ثابت ہوتا ہے اما للام میں الذی ولد بها، اس کا اشارہ ام کی طرف ہے، بس امی کا اشارہ ام کی طرف ہے۔ ام کہتے ہیں اصل کو، ایک ام کا مطلب پتی کی ماں، وہ معنی بھی درست ہے کہ جیسے حضور پاکیزہ پیدا ہوئے ویسے پاکیزہ رہے، الگ موضوع، جیسے حضور پیدا ہوئے نہ کسی سے کسب کیا، علم حاصل کیا، ویسے الگ موضوع، مگر امی کا معنی ہے جڑ، اصل۔ ایک سوال کا جواب دیجیے، میں کہتا ہوں مظہر مختار خطیب ہے، میں کہہ دوں مظہر مختار خطیب ہے، پھر ساتھ ہی کہہ دوں ان پڑھ، پھر ساتھ ہی کہہ دوں ان پڑھ بھی، خطیب بھی ہے ان پڑھ بھی ہے، دو متضاد چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ نبی بھی ہو امی بھی ہو، امی کا معنی ان پڑھ، نبی تو سب سے کائنات میں سب سے زیادہ علم جس ہستی کے پاس ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ نبی کہتے تھے، امی کہتے، تو امی کا کیا مطلب ہے؟ الاصل، قرآن تفسیر القرآن بالقرآن، یہ سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے۔ والنجم اذا ہوا، والنجم کا ایک معنی ہے حاضر حدیث لا نجم لہ، ایسی حدیث جس کی اصل نہ ہو، بے اصل کو ایسی حدیث جو بے اصل ہو، تو نجم کا ایک معنی اصل بھی ہے، تو ام کا مطلب ہے اصل۔ محبوب ہم نے وہ آپ کو وہ شان نبوت عطا کر دی، وہ علم غیب عطا کر دیا جو کسی نبی کے پاس نہیں تھا، جو نہ کسی رسول کے پاس نہیں تھا، اور ایک یہ شان انفرادی عطا کر دی۔ یہ نبی وہ شان انفرادی عطا کر دی علم غیب کی صورت میں، جو نہ کسی نبی کے پاس تھا، نہ کسی رسول کے پاس ایسا علم تھا۔ امیت وہ شان عطا کر دی، محبوب تمہیں اصل کائنات بنا دیا، کائنات کی اصل تیری جان۔ اول ما خلق اللہ نوری ثم قسم ذلك النور بأربعة أجزاء، اللہ پاک نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اسی سے قلم بنی، اسی سے قلم بنی، تو ساری کائنات کی اصل نور مصطفیٰ، ساری کائنات کی اصل نور مصطفیٰ ہے۔ تو خاتم النبیین، اب اس میں دوسری معنی کیا ہے؟ ایک اشارہ کی بات کروں، اشارہ کی بات امام طبری نے
امام طبری نے اور دیگر جمہور مفسرین نے کہا قرآن کی اس آیت کی گرد خاتم ہے، خاتم ہے، خاتم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ختم کرنے والا، خاتم اس میں اعلیٰ، مہر یعنی آخری۔ مرزا سے کسی شخص نے پوچھا 1901 سے 1908 تک اس نے تدریج نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس سے کسی شخص نے پوچھا کون نبی بنا پھرتا ہے، ذرا اپنی دلیل تو دے۔ کہنے لگا یہ آیت ہے وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ وہ کہنے لگے وہ کیسے؟ اس نے کہا خاتم النبیین، خاتم کا مطلب ہے مہر، حضور انبیاء کی مہر ہے۔ جب حضور انبیاء کی مہر ہے، جس پر مہر لگی وہ نبی بن گیا۔ چونکہ حضور نے مجھ پر مہر لگا دی، نام بھی کہتا ہے حضور نے مجھ پر مہر لگا دی، اس لیے نبی بن گیا۔ تو میری نبوت پر یہ آیت نص صدی کی حیثیت رکھتی ہے، حالانکہ ختم نبوت پر جو آیت حضور کے لیے نص صدی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ یہ کہنے لگا ہم کہتے ہیں مولانا ذرا ہماری بات بھی سنیے، ذرا بات بھی سنیے، صرف ختم نبوت کے نعرے لگانے سے بات نہیں بنے گی نا، پھر دلائل یاد کرنے سے بات بن جائے گی۔ ہم کہتے ہیں اگر مانا کرتا ہے مہر تو پھر آجا اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں، مولانا مہر پہلے نہیں لگتی، مہر آخر کے اندر لگتی ہے۔ حضرت اگر کل کوئی بندہ آ جائے فتوا دے دے طلاق کا تو لکھ دے گا کہ مضمون طلاق کا، آخر کے اندر دستخط کر کے مہر لگا دے گے۔ اگر کوئی یونین کونسل کا ناظم کسی اور ناظم کو خط لکھے تو خط کے آخر کے اندر سائن کر کے اس پر مہر لگا دے گا۔ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس خط لکھے تو آخر کے اندر مہر لگا دے گا۔ مہر کا معنی یہ نہیں ہے جو تو کہہ رہا ہے، مہر کا معنی یہ ہے مضمون نبوت شروع ہوا حضرت آدم سے، حضرت شنو سے، حضرت شیش سے، مضمون نبوت آگے شروع ہوتا گیا، حضرت عیسیٰ تک پہنچا۔ جب مضمون نبوت و رسالت رسول اللہ تک پہنچا تو ادھر سے آواز آئی ولیکن رسول اللہ ہے وہ خاتم النبیین، اپنے محبوب پر مہر لگا کے کہہ رہا ہوں میرے یار کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا۔ جس کی توجہ ہے وہی تو کہے سبحان اللہ، جس کی توجہ ہو وہی کہے سبحان اللہ۔ حضرت کے لیے بات پیش کر رہا ہوں، مغرب نے لکھا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ لأنه ختم النبوة وتمها بوجهه، اس لیے کہ رسول اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا اور اپنی بعثت کو مکمل کر دیا۔ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ اور اللہ اکبر، اور علامہ ابن منظور افریقی نے ایک اور معنی بڑا خوبصورت لکھا وخاتم كل شيء، اے خاتمتہ اے عاقبتہ اے آخرہ، ہر شے کے آخر کو خاتم کہتے ہیں، ہر شے کے آخر کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے خاتم کہتے ہیں۔ ذرا 2 منٹ کو گزر گئے، 3 منٹ باقی ہے، کوئی جو ہے قرآن نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واکملت لکم نعمتی، اے حبیب میں نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پہ تمام کر دیا۔ دین مکمل، نعمت مکمل، تو پھر معنی کیا ہے؟ علامہ خازن نے جو معنی کیا بڑا خوب معنی کیا، سنیو پھر خاموش مت بیٹھنا۔ انہوں نے اس کا معنی کیا اليوم اکملت لکم دینکم کا معنی یہ ہے ان شریعتہم باقیۃ الی قیام الساعہ۔ وہ کہنے لگے قیامت تک اگر شریعت کا جھنڈا بلند ہوگا تو محمد عربی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
کیا یہ آیا ہے؟ اس پر بھی بحث میں نہیں کر رہا، بحث کو چھوڑ رہا ہوں، مگر بحث بڑی خوبصورت مقام پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں۔ وہ مرزا جو شانتی بے غیرت کہتا ہے کہ رسول اللہ اور صحابہ نے ایک دن ایسی پلیے کھائی جس میں سپر کی چربی ڈل گئی تھی، اس سے اندر بھی کرتا ہے انسان کی بات کرتا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی دادیاں اور نانیاں کنجریاں تھیں، اس کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو یورپ کے کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ کہتا ہے یورپ کے اندر جو شراب کثرت سے پی جاتی ہے یہ ابتدا سے ہے، حضرت عیسیٰ شرابی تھے۔ جو کہتا ہے کہ ایک دن مجھ پر الہام ہوا اننی ہو تیقنت اننی ہوا، مجھے یقین ہوا کہ اس کائنات کا خدا ہی میں ہوں۔ جو کہتا ہے خدا نے مجھ پر وحی نازل کی اور کہا انت بمنزلۃ عرشی، معاذ اللہ تو میرے عرش کی طرح ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ایک دن الہام ہوا مجھ پر، اللہ نے مجھ سے کہا انت بمنزلۃ ولدی، تو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے کی منزلت بمرتبہ منزلہ میرا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ استغفر اللہ، اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ کہ آؤ میں اسی بات پہ اس موضوع کو بند کر رہا ہوں، اس پر بڑی بحث ہو سکتی تھی، بڑی گفتگو ہو سکتی تھی، میں نے حق تو ادا نہیں کیا اپنے اس موضوع پر، مگر چند باتیں آپ کے ذہن میں اتارنا تھی جو میں اتار سکا۔ یہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، ویسے ایسے خطاب کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے مجھ پہ کرم کر دیا، خطاب کرتے کرتے یہ استدلال میرے ذہن میں آ گیا۔ تو سب سے پہلا کلام خدا نے کس سے اپنی ربوبیت کو جب خدا نے ظاہر کیا تو کائنات نہیں تھی، سب سے پہلے ربوبیت کو ظاہر کیا تو رب کے لیے مربوط چاہیے، خالق کے لیے مخلوق چاہیے، صالح کے لیے مصنوع چاہیے، تو رب کے لیے مربوط چاہیے، تو اس میں مربوط نور مصطفیٰ سبحان اللہ، اول ما خلق اللہ نور، بولیے توجہ کے ساتھ، وقت کو پیدا نہیں کیا، وقت سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ دو جملے بول رہا ہوں اور حضرت کی توجہ کریں، نور محمدی کو پیدا کیا، حقیقت محمدی کو ظاہر کیا۔ لما تعلقت ارادۃ الحق بایجاد خلقہ وتقدیر رزقہ، ابرز خلق نہیں کہا، ابرز الحقیقت المحمدیہ من الانوار السمدیہ فی الحضرۃ الاحدیہ، تو پھر اس نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا۔ سب سے پہلا کلام جو کہ اول الخلق حضور تھے، اللہ نے اپنے محبوب سے کیا، کتنی دیر کیا؟ اب میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ، پھر دل کہے گا سبحان اللہ، کتنی دیر اللہ نے اپنے محبوب سے کلام کیا۔ وقت پیدا ہوتا تو پتہ چلتا کتنی دیر کلام کیا۔ اللہ نے اس لیے وقت کو بعد میں پیدا کیا، کوئی نہ جان سکے کہ میں نے اسے کتنی بار دیکھا، میں نے اسے کتنی دیر کلام کیا، اس نے مجھ سے کتنی دیر کلام کیا، بس تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ذرا تو کرنا، جو کھڑے ہوئے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو ادھر بیٹھے ہیں، میرا دل خوش ہو گیا، پوری مسجد مکمل ہے، ہر ایک بندہ بڑے انہمام کے ساتھ میری بات کو سن رہا ہے۔ یہ حضور کے ختم نبوت کی دلیل جو اللہ نے بطور تحفہ انعام کے طور پر مجھے عطا کر دی، تو سب سے پہلا کلام اللہ نے اس کائنات میں اپنے محبوب سے کیا، چونکہ حضور اول الخلق ہے۔ جب حضور اول الخلق ہے، مخلوق میں سے پہلے ہے، تو پہلا کلام اللہ نے حضور سے کیا۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، ان سے کلام کیا، حضرت نوح کو پیدا کیا، ان سے کلام کیا، حضرت شیش کو پیدا کیا، ان سے کلام کیا، حضرت صالح کو پیدا کیا، ان سے کلام کیا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، ان سے کلام کیا، نبی آگے گئے، حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، ان سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو بے باپ
بول رہا ہوں بڑا احتیاط کے ساتھ، کوئی اور تجھ سے تجھ سا ہوتا، کوئی اور تجھ سا ہوتا تو پھر اس سے کلام کیا جاتا، میں نے تو تجھ سا کوئی بنایا میں نے تو جیسا کوئی تو پھر اللہ اکبر اس پر جو اعتراض کرتے ہیں سوال کرتے ہیں اگر وقت کبھی ملا تو اس پر وہ جواب یہ ہے انشاءاللہ دل عشق فرید استاد تھیا سب علم عمل برباد تھیا کہ حضرت دل آباد تھیا سو وجد کنو لکھال کرو مجھ سے کہنے لگے اعلیٰ حضرت آخر کے اندر ضرور سنانا ہے ان کا عشق ضرور سنانا ہے، ان کے عشق پہ بات کو ختم کر دوں گا، وہ بھی مدینے پہنچے ہم بھی مدینے جاتے ہیں، مگر جب عاشق اعلیٰ حضرت مدینے پہنچتا ہے نا وہ حضور کی جانی کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے وقال خیش ہے عالم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ شباب کس نوازی کن طبیبہ جان سازی کن مریض درد نسیانم اغثنی یا رسول اللہ، پھر بھی دیدار نصیب نہیں ہوا، عرض کیا کا یہ جانی کا پردہ ہٹاؤ نا، رخ سے حجاب ہٹاؤ نا، احمد رضا کو ایک مرتبہ دیدار کرواؤ نا، مگر پھر بھی دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہے، روتے رہے، زبان سے یہ کہتے رہے اصول نظار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار تجھ جیسے ہزاروں مشتاق پھر رہے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ تو پھر حضرت لال شہباز قلندر بھی کہنے لگے جانا فدا نمایم بر روضہ مقدس، جانا فدا نمایم، اب اس کا ترجمے کا وقت نہیں، جانا فدا نمایم بر روضہ مقدس، کر آسمان پوشیم گردن نشیم مارا تو سیب نور گویم ابرو مصطفیٰ مازاد لخت احسن آتش میں حق مارا، اے خسر بے حسینہ اے ماہ نازنینہ روشن کن استجلی کا شان اے قدارہ، اے تاج کچ گلاہاں اے شاہدی پناہاں، برحال زائے عثمان چشمے کرم آرہ۔ سپاہی راہ آمس ماغڑے کو، یا سپاہی راہ آمس ماغڑے کو، ہک لکھنے نیم تو لکھنے ساتھ سنجھے کواری چکو، ہک لکھ بس ہم یہی چاہتے ہیں ایک بول کو بول دینا، اتنا کہتے ہیں مذہب مخار بھی میرا ہے، اتنا بھی کہتے ہیں مذہب مخار بھی میرا ہے، بس اسی بول سننے کے لیے بیتاب ہے، اسی بول سننے کے لیے تو یہ تھی جو گن چلتا سندھ پنجاب مار پھرا ہر جگہ پہ جاتے ہیں، اسی بول سننے کے لیے کہتے ہیں محمد محمد پکیتے گزر گئی، یہی بول سننے کے لیے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تتی چیدوں گن چوبھار پھرا ہند سندھ پنجاب مار پھرا، سن بہر شہر بازار پھرا، مت یاد ملے من کہیں سان سبق، مت یاد ملے من کہیں سان سبق، پھر پیر فرید ایک دن رونے لگے، ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، کپڑے مبارک آنسوں سے بھیگ گئے، غلام پہنچا سید درد ہو مرض ہو طبیب کو بلایا جائے، کہنے لگے نہیں سنس طبیب کا مومن سے دنیا چھوڑ بلا من، میرے دل دا بھید نہ پامن، وہ فرق نہیں ہے کہ دل دا کیا حال سنا ہوا دل دا، کوئی مہر و راز نہ ملتا، منہ دھور مٹی سر پائم سارا ننگ نمور مگایم، کوئی پوچھن نہ بیٹھے آئیم، ہت الٹا عالم کھلتا، کیا حال سنا ہوا دل دا، دل پرنگ نگر کر تانگے، میرے آقا مدینے کی تانگ لگائے بیٹھے ہیں، ہر عاشق چولیاں پھیلائے بیٹھا ہے، آپ کے دل کی توجہ مدینے کی طرف کیے بیٹھا ہے، اس مجلس اور محفل میں آپ کا ذکر ہوا، آپ کی توجہ رحمت ہوئی، ہم دیکھ رہے ہیں نور کا نزول اس وقت ہو رہا ہے، قبولیت کی ساتھ ہے، ہم عاشق یہی چاہتا ہے، نسیمان جانے بے پتہ گزر کو
کنندہ یا رسول اللہ ز مہجوری بنا من جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم یا نبی اللہ تراہم بس یہی کہتے ہیں کہ اصلا سبل اصلا سبل علی سو کے کہنا کوہے کو اگلے علی سو کے کہنا تمہاری شلیجہ کہ در در مریجہ کتی کو پکڑ بت علی سو کے کہنا میں تک تک چھکی میں اپنی بھائی کے لیے بیان نہیں کرتا میری شوق کے لیے بات کر رہا ہوں اللہ کی قسم جب سے میں نے یہ ربیع الاول شریف سے پہلے خطاب شروع کیے ہر رات اسی نیت سے سوتا ہوں آج رات حضور خواب میں آ جائے اسی ہر رات ذرا اسی نیت کے ساتھ سو جایا کرو 1200 مرتبہ ہر روز درود شریف پڑھو 12,000 مرتبہ شب جمعہ کو درود شریف پڑھو اسی نیت کے ساتھ پڑھو کہ اسانا علیہ سوچ کہنا ہے اوہے کو پگلے علیہ سوچ ہاں خدا کی قسم بول کے غلم فرماتے ہیں رخ سے پردہ ہٹاتے ہیں میں مدینہ شریف کے تھا بات پڑھانا نہیں چاہتا مگر بات کی دلیل دینا چاہتا ہوں مدینہ شریف میں باب مجیدی سے میں باہر نکلا تو ایک نوجوان میرے سینے سے لے کر رونے لگا بہت رونے لگا میں نے کہا کیوں رو رہا ہے اس نے کہا ہم مدینہ پہنچے تھے آج ہی رات میری بیوی نے مجھ سے کہا مجھے معاہدہ شریف لے چل میں بچپن سے مجھے شوق ہے کہ حضور کی جانیوں کو دیکھنا چاہتی ہوں میں نے اس سے کہا جانیوں کو عورت نہیں دیکھ سکتی اجازت نہیں ہے یہاں تو بادشاہ کی بیوی ملکہ بھی نہیں جا سکتی کلوین شریفین کی طرف عورتیں زیارت کرتی ہیں اس نے کہا نہیں میں نے حضور کی جانیوں کو ضرور دیکھنا ہے میں نے پروگرام کو تبدیل کیا میں نے کہا چلو آرام کر لے تہجد کے وقت سے لے جاؤں گا جب رات کو سوئے تہجد کے وقت میں اٹھا تو میں نے دیکھا حشاش تھی بشاش تھی خوش تھی چہرے پر اظہار مسرت تھا انبساط تھا میں نے اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے اس نے مجھے کہا میرے سر کے تاج تم نے تو مجھے جانیوں کا دیدار نہیں کرایا رسول اللہ نے خود مجھے جانیوں کا سو رہی تھی کرم دی بھاؤ مجھے بھالے ہزارہ درد ہٹ ڈالے میٹھے جلدی بہ چالے کرم دی بھاؤ کیا کچھ نہیں مجھ پر رسول اللہ نے کرم کیا میں باب جبریل کی طرف کھڑی تھی رسول اللہ جانیوں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے فرمایا قریب آ جا تو جانیوں کو دیکھنا چاہتی ہے ہر کوئی جانیوں کو دیکھنے آتا ہے میں تمہیں خود جانیوں کا دیدار کرواؤں گا چل رہے دیدار چاہیے کیا کسی سے کہا تجھے دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی وہ زندگی کی شان تجھے دیکھنے کے بعد اللہ کریم اور سب کے ہاتھ میں مجھ کو کرم فرمائے اس کی رسول کا فرمایا میں دل سے کہہ تو دیتا ہوں ضرور میری بات دل سے نکلتی ہے یہ محفل قبول ہو اس لیے کہ اس محفل میں آنسو بہہ جائے گا حضور کے عشق میں سمجھ لو وہ محفل قبول ہو گئی اللہ و عزت و سب کو عشق رسول عطا فرمائے ان جیسے علماء کو اور دراز نصیب فرمائے وما لینا الا اللہ سر
کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرے در کے حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو تیرے در کے حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو شاہ جلد تم بلانا شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے تیرے غم میں کاش آتا رہے ہر گھڑی رفتہ غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے حشر میں آتا آئے آپ گل پہ رحمت کھائے حشر میں آتا آئے آپ گل پہ رحمت کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا رب العالمين يا إله العالمين يا أرحم الراحمين جو سجد سروران ہمیں بے قسم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے ہم سب پر حاضر ہونا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرما ابتدا سے لے کر انتہا تک دس نظر قرآن مجید قرآن مجید کی تلاوت ہوئی سلاخانی ہوئی بیت اللہ مفتی صاحب نے انتہائی خوبصورت ایمان افروز کا فرمایا درود و سلام پڑھا گیا بعد وظائف ذکر و اذکار ہوئے ختم پاک نعمتوں کا اہتمام ہوا اے اللہ کریم اس اپنے دربار میں قبول و منظور فرما جو ہمیں ثواب ادا کرتا ہے ہمارے اعمال کا بدل نہیں ہونا تیری رحمت کا نتیجہ اسے ہم دریغ اپنے پاک پر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ سے کم و بیش اطلاع 24,000 انبیاء و رسول علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین ماجدین قریبین طیبین طاہرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی شہزادے آل پاک کی شہزادیاں نبی پاک کے صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع امت مرحومہ کی روح حاضر ہے قبول و منظور فرما
حضور شیخ صاحب بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی یہ دین نورانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کے لیے حاضر ہے، قبول و منظور فرما۔ تمام سلاسل کی تمام اولیاء، تمام علماء، تمام صلحاء امت کے روح حاضر ہے، قبول و منظور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جن کے پیچھے کوئی بھی ہاتھ اٹھانے والا باقی نہیں ہے لیکن وہ حقدار ہیں، مولا ہماری ان دعاؤں کو ان کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پہلے دن سے لے کر آج تک اس مسجد پاک کو تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے، تعاون کرنے والے، عبادت کرنے والے، محبت کرنے والے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی کامل بخشش اور سب کی بے حساب مغفرت فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی احباب دور نزدیک سے چل کر تشریف لائے ہیں، ان کے جتنے بھی آجزو اقربا والدین بہن بھائی دنیا سے چلے گئے، ہم اس کا احسان ثواب ان کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ، آئندہ کی زندگی ہمیں نیک اعمال میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے ظاہر اور باطن کو پاکیزہ ستھرا طیب و طاہر فرما دے اے اللہ، ہمیشہ بڑوں کا ادب اور ہمیشہ چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرما دے، اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما دے اے اللہ، جو قرضدار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں حلال طیب پاکیزہ عزت والا رزق نصیب فرما دے اے اللہ، جو پریشانیوں کا شکار ہیں ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کشادہ فرما دے اے اللہ، جو بیٹوں اور بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہیں عزت والے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ، جو بیٹیاں گھروں میں دکھی ہیں مولا سکھ عطا فرما دے اے اللہ، جو پردیس کے اندر پریشان ہیں دیش سے ان کو ٹھنڈی ہوائیں عطا فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی ان التجاؤں کو قبول فرما کے جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہم نہ مانگ سکے مولا بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا خیر ہے، اپنی جناب رحمت سے عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ جو تیرے بندے تیرے اس گھر سے محبت کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما دے۔ حضور قبلہ پیر صاحب کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، آپ کے علم میں، عمل میں، عمر، صحت میں، رزق میں عافیت عطا فرما دے یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ دن رات سفر میں ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے یا الہ العالمین۔ جس طرح امت مصطفیٰ کو علم کے جوہر عطا کرتے ہیں، اس کو محبت کے جام پلاتے ہیں، اے اللہ ان کے سوز و گداز میں برکت عطا فرما دے اے اللہ، ان کے والد گرامی ہمارے بزرگوار حضرت قبلہ بڑے بابا جی حفظہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما دے اے اللہ، ان کا یہ جو فیضان ہے اس کو تا قیامت آباد و شاد فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا